الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مرکب توصیفی کے بارے میں پڑھیں گے کہ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے چند قواعد بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ سبق نمبر 14، مرکب توصیفی کا بیان۔ مرکب توصیفی کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مرکب توصیفی کی تعریف وہ مرکب ناقص جس کا دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے۔ جس مرکب ناقص میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے اسے ہم مرکب توصیفی کہیں گے۔ صفت بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ یا تو اچھائی بیان کرے، یا برائی بیان کرے، یا مقدار بیان کرے، یا رنگ وغیرہ بیان کرے۔ صفت بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ اچھائی ہو یا برائی ہو یا مقدار ہو یا رنگ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہو، اس طرح کی صفت بیان کرے تو اسے کہیں گے مرکب توصیفی۔ دیکھیں مثال دیکھتے جائیں۔ رجل جمیل، یہ مثال ہے کہ یہاں پہ دوسرا جز جو ہے، رجل پہلا جز ہے اور دوسرا جز جمیلون ہے۔ جمیلون یہ رجل کی صفت بیان کر رہی ہے، یعنی اچھائی کو بیان کر رہی ہے۔ دیکھیں رجل قبیح، اس مثال میں رجل پہلا جز ہے اور قبیح دوسرا جز ہے۔ قبیح یہ رجل کی برائی بیان کر رہی ہے، یہ صفت ہے اس کی، تو یہ مرکب ناقص ہے، مرکب توصیفی ہے۔ مرکب ناقص یعنی ناقص میں جو قسم ہے توصیفی، مرکب توصیفی ہے۔ فصول ثلاثۃ، تین درجے۔ یہاں پہ ثلاثۃ یہ مقدار بیان کر رہی ہے، پہلے جز کی یعنی فصول کی مقدار بیان کر رہی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ الحجر الاسود، یہ الاسود جو ہے موصوف کی رنگت کو بیان کر رہی ہے، یعنی اسود کی رنگت کیا ہے، اسود کس رنگ کا ہے اسے بیان کر رہی ہے۔ تو الحاصل یہ کہ جس مرکب ناقص میں دوسرا جز پہلے جز کی صفت بیان کرے، چاہے وہ صفت اچھائی ہو یا برائی ہو یا پھر رنگ ہو یا مقدار ہو، اسے مرکب توصیفی کہیں گے۔ یہاں سے چند فوائد و قواعد بیان کر رہے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، مرکب توصیفی کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ مرکب توصیفی کا جو پہلا جز ہوتا ہے اسے موصوف کہتے ہیں اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں۔ نمبر 2، مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرا جز اسم صفت۔ مرکب توصیفی میں جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم ذات ہوتا ہے۔ اسم ذات سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جاندار یا غیر جاندار کا، بے جاندار کا اسم ہوتا ہے، نام ہوتا ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مرکب توصیفی میں پہلا جز اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرا جز جو ہوتا ہے وہ صفت ہوتا ہے، جیسے مذکورہ والا مثالوں میں نظر آ رہا ہے۔ دیکھیں رجل جمیل، رجل قبیح، ان مثالوں میں دیکھیں کہ رجل جو ہے اسم ذات ہے اور قبیح ہونا، اس طرح جمیل ہونا، اچھا ہونا، برا ہونا، یہ کیا ہے؟ اسم صفت ہے۔ نمبر 3، دو معرفہ یا دو نکرہ اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے پہلا اسم ذات اور دوسرا اسم صفت ہو تو عموماً پہلا موصوف اور دوسرا صفت ہوتا ہے۔ یعنی اگر کہیں ایسا ہو کہ دو نکرہ آ جائیں یا دو معرفہ آ جائیں اور ان میں سے پہلا اسم ذات ہو اور دوسرا اسم صفت ہو، تو ایسا عموماً ہوتا ہے کہ جو اسم ذات ہوتا ہے وہ موصوف ہوتا ہے اور جو اسم صفت ہوتا ہے وہ صفت بنتا ہے۔ جیسے الرجل المجتہد اور رجل المجتہد، یہ دو مثالیں ہیں۔ دیکھیں پہلی مثال میں الرجل المجتہد میں الرجل یہ بھی معرفہ، المجتہد یہ بھی معرفہ، لیکن الرجل جو ہے یہ اسم ذات ہے اور المجتہد اسم صفت ہے، تو الرجل یہ موصوف ہے، المجتہد اس کی صفت۔ اسی طرح رجل مجتہد میں دیکھیں رجل یہ بھی نکرہ، مجتہد یہ بھی نکرہ، تو ان دونوں میں پہلا جو ہے رجل یہ اسم ذات ہے اور مجتہد اس کی صفت ہے، تو اس طرح یہ مرکب توصیفی ہوئے۔
نمبر 4، اسم منصوب صفت کے حکم میں ہے، لہٰذا یہ جہاں بھی آئے گا صفت بنے گا، چاہے اس کا موصوف مذکور ہو یا محذوف۔ یعنی اسم منصوب جیسے رضوی، عطاری وغیرہ جو اسم منصوب ہے، کسی چیز کی طرف منصوب کرنے کے لیے آخر میں جو یا لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں اسم منصوب۔ اس کے چند قواعد ہیں۔ خیر، اسم منصوب صفت کے حکم میں ہوتا ہے، جب بھی اسم منصوب آئے گا، جب بھی آئے وہ صفت ہی بنے گا، کہیں بھی آئے اسم منصوب وہ صفت ہی بنے گا، چاہے موصوف وہاں پہ موجود ہو یا محذوف ہو، کچھ بھی ہو، اسم منصوب کو صفت ہی بننا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، جاء زید البغدادی، بغدادی زید آیا، بغدادی یعنی بغداد والا زید آیا۔ جاء بغدادی، بغدادی آیا، یعنی جاء رجل بغدادی، بغدادی مرد آیا۔ یہاں پہ رجل یا کچھ اور محذوف محذوف ماننا ہوگا، چاہے اس کا جو موصوف ہے وہ مذکور ہو یا محذوف ہو، اس میں منصوب ہمیشہ یہ صفت ہی بنے گا۔ نمبر 5، ضمیریں نہ موصوف بن سکتی ہیں نہ صفت، یعنی جتنی ضمیریں ہیں وہ موصوف بھی نہیں بن سکتی اور صفت بھی نہیں بن سکتی۔ اسی طرح علم بھی کسی کی صفت نہیں بنتا۔ علم تو نام ہوتا ہے، جب وہ کسی کا نام ہے تو وہ کسی کی صفت کیسے بن سکتا ہے؟ علم جب ایک شخص کا نام ہے تو پھر وہ صفت کیسے بن سکتا ہے؟ علم اور صفت میں دونوں میں مغایرت ہے، اس لیے کہ علم کہتے ہیں، علم میں یہ معرفت ہوتی ہے، علم میں معرفت ہوتی ہے اور صفت میں ابہام ہوتا ہے۔ تو ایک وقت میں ایک چیز معلوم بھی ہو اور وہ مبہم بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے جو علم ہوتے ہیں وہ صفت نہیں بن سکتے۔ نمبر 6، اگر معدود کے بعد اسم عدد واقع ہو تو اسم عدد صفت بنتا ہے۔ اگر معدود پہلے آ جائے اور اسم عدد بعد میں آئے تو ایسا ہوگا کہ اسم عدد جو ہوگا یہ موصوف ہوگا۔ اگر معدود کے بعد اسم عدد واقع ہو جائیں تو اسم عدد صفت بنیں گے، یعنی اسم عدد جو ہوں گے بعد میں آنے والے وہ صفت بنیں گے، جو معدود ہوگا وہ موصوف بن جائے گا۔ دیکھیں مثال دیکھیں، نفخۃ واحدۃ، اسی طرح علوم ثلاثۃ۔ دیکھیں یہاں پہ نفخۃ جو ہے یہ اصل میں معدود ہے، اسی طرح علوم یہ بھی معدود ہے، کیونکہ نفخۃ پہلے آ گیا ہے، واحدۃ جو صفت ہے، جو عدد ہے یہ بعد میں آ گیا ہے۔ عدد بعد میں آنے کی وجہ سے اب عدد واحدۃ نفخۃ کی صفت بن گیا ہے۔ واحدۃ جو کہ عدد ہے اور نفخۃ کیا ہے؟ اس کا معدود ہے، معدود یہ پہلے آ گیا ہے، اسی وجہ سے جو عدد ہے یہ معدود کی صفت بن گیا۔ اسی طرح علوم ثلاثۃ، یہاں پہ علوم یہ معدود ہے اور ثلاثۃ اس کی صفت ہے، کیونکہ ثلاثۃ اصل میں تو عدد ہے، یہ جب بعد میں آ رہا ہے، معدود جب پہلے آ گیا تو معدود موصوف بن گیا اور ثلاثۃ اس کی صفت بن گیا۔ نمبر 7، صفت موصوف سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ صفت موصوف سے مقدم یعنی پہلے نہیں ہو سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے صفت آ جائے اور بعد میں موصوف آئے، یعنی ایسا نہیں کہہ سکتے عالم رجل، عالم رجل اس طرح نہیں کہہ سکتے۔ نمبر 8، مرکب توصیفی پورا جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ مرکب توصیفی پورا جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے، جس طرح مرکب اضافی یہ مکمل جملہ نہیں بنتا تھا بلکہ جملے کا جز بنتا تھا، ٹھیک اسی طرح مرکب توصیفی بھی پورا جملہ نہیں بنتا بلکہ جملے کا جز بنتا ہے۔ جیسے زید رجل صالح، زید نیک آدمی ہے، تو یہاں پہ دیکھیں رجل صالح یہ مرکب توصیفی ہو کر زید کے لیے خبر واقع ہے، یعنی جملے کا جز ہے، مکمل جملہ نہیں ہے۔ نمبر 9، صفت 10 چیزوں میں موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ 10 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں صفت موصوف کے مطابق آتا ہے، دونوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے۔ وہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ افراد، تثنیہ، جمع، یہ 3 چیزیں ہیں، یعنی مفرد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، ان تینوں میں
صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، یعنی اگر موصوف اگر مفرد ہے تو صفت بھی مفرد آئے گی، موصوف اگر تثنیہ ہے تو صفت بھی تثنیہ آئے گی، موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع آئے گی۔ مثال دیکھیں، جیسے رجل عالم، یہاں دیکھیں رجل موصوف ہے جو کہ مفرد ہے، اسی وجہ سے عالم اس کی صفت لائی گئی مفرد۔ دوسری مثال دیکھیں، رجلانی عالمانی، یہاں پہ رجلانی جو کہ موصوف ہے اور وہ تثنیہ کیونکہ ہے اسی وجہ سے اس کی صفت تثنیہ لائی گئی عالمانی۔ رجال عالمون، یہاں پہ رجال جمع کا صیغہ ہے اور اسی وجہ سے اس کی صفت جو لائی گئی عالمون جمع کا صیغہ کے ساتھ صفت لائی گئی۔ اعراب میں جیسے رجل عالم، رجلا عالما، رجل عالم، اعراب میں بھی موصوف کا صفت کا موصوف کے مطابق ہونا ضروری ہے، اعراب میں بھی موصوف صفت کی مطابقت ضروری ہے۔ جیسے اگر کہیں پہ رجل موصوف آیا ہے تو اس کی جو صفت آئے گی وہ بھی مرفوع ہی ہوگی، جیسے عالمون یا کچھ بھی ہے، جمیل کچھ بھی آئے گی تو مرفوع ہی آئے گی۔ اسی طرح رجلاً اگر آیا ہے موصوف تو صفت بھی منصوب ہی ہوگی، یعنی عالماً یا جمیلاً۔ اسی طرح اگر مجرور ہوئے تو تب بھی صفت بھی مجرور ہوگی۔ تذکیر و تانیث میں بھی کیا ہوگا، ان دونوں کے درمیان موصوف صفت کے درمیان مطابقت کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے رجل عالم، امرأۃ عالمۃ، یہاں دیکھیں پہلی مثال میں رجل مذکر ہے تو اس کی صفت لائی گئی وہ بھی مذکر لائی گئی، یعنی عالم لائی گئی، عالمۃ نہیں لائی گئی۔ اسی طرح جہاں بھی موصوف مذکر ہوگا تو اس کی صفت اگر ہم لائیں گے تو مذکر ہی لائیں گے، مؤنث نہیں لا سکتے۔ اسی طرح دیکھیں امرأۃ عالمۃ، کیونکہ امرأۃ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث ہے، اسی وجہ سے جو اس کی صفت لائی گئی وہ بھی مؤنث لائی گئی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ موصوف مؤنث ہو اور صفت مذکر لائی جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے اس کی جو صفت ہے عالمۃ لائی گئی ہے، عالم نہیں لائی گئی ہے۔ تعریف و تنکیر میں بھی موصوف صفت کے درمیان مطابقت ہونا ضروری ہے، موصوف صفت دونوں میں برابر ہونا ضروری ہے۔ جیسے الرجل العالم، رجل عالم، دو مثالیں دیے۔ پہلی مثال میں دیکھیں الرجل معرفہ ہے، اسی وجہ سے رجل کی جو صفت لائی گئی اسے بھی معرفہ یعنی الف لام کے ساتھ العالم لائی گئی، العالم کے بجائے عالم نہیں لا سکتے، الرجل عالم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر ہم الرجل عالم کہتے ہیں تو موصوف یہ تو معرفہ ہوگا لیکن صفت جو ہوگی وہ نکرہ ہو جائے گی، اس طرح دونوں کے درمیان مطابقت نہیں رہے گی اور مطابقت ہونا ضروری ہے۔ اس طرح رجل عالم، یہاں پہ رجل موصوف جو ہے یہ نکرہ ہے، اور تو یہاں پہ اس کی صفت کو ہم معرفہ یعنی العالم نہیں لا سکتے بلکہ نکرہ ہی لائیں گے۔ البتہ بإک وقت صرف 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی، یعنی 10 چیزوں میں مطابقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن 10 چیزیں ایک وقت میں نہیں پائی جائیں گی بلکہ ایک وقت میں 4 چیزیں پائی جائیں گی۔ نمبر 1 افراد میں، نمبر 2 اعراب میں، نمبر 3 تذکیر یا تانیث میں، نمبر 4 تعریف یا تنکیر میں، یعنی ایک وقت میں ان 4 چیزوں میں مطابقت پائی جائے گی۔ افراد میں سے مراد کیا، یعنی چاہے افراد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا، ان تینوں میں سے ایک چیز ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک وقت میں ایک لفظ مفرد بھی ہو، جمع بھی ہو، تثنیہ بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، ان تینوں میں سے ایک وقت میں ایک ہی پائی جائے گی۔ اسی طرح اعراب میں بھی جو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک ہی لفظ مرفوع بھی ہو، منصوب بھی ہو، مجرور بھی ہو، بلکہ ان میں سے ایک ہی پائی جائے گی۔ اسی طرح تذکیر و تانیث میں ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ تذکیر و تانیث دونوں ایک ساتھ پائے جائیں، ایک لفظ مذکر بھی ہو مؤنث بھی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ان دونوں میں سے ایک پائی جائے گی۔ نمبر 4 تعریف و تنکیر میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں ایک لفظ معرفہ بھی ہو، نکرہ بھی ہو، اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان کیونکہ منافات ہے، کوئی ایک لفظ معرفہ بھی ہو، نکرہ بھی ہو، یہ دونوں ایک ساتھ میں نہیں پائے جا سکتے، ان دونوں میں سے ایک پائی جائے گی۔ الحاصل یہ کہ
ایک وقت میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ تو آئیے ہم مشق حل کرتے ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، درجہ ذیل الفاظ کا ترجمہ کریں اور موصوف صفت الگ الگ کریں۔ یہاں پہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں، ان کا ہمیں ترجمہ کرنا ہے اور موصوف کون ہے، صفت کون ہے، اسے بتلانا ہے۔ تو آئیے کرتے ہیں، حل کرتے ہیں۔ نمبر 1، طفل جمیل، خوبصورت بچہ۔ یہاں پہ طفل یہ موصوف ہے، جمیل اس کی صفت ہے۔ بیت نظیف، صاف گھر، تو یہاں پہ بیت موصوف ہے، نظیف اس کی صفت ہے۔ المدینۃ المنورہ، المدینہ یہ موصوف ہے، المنورہ اس کی صفت ہے، یعنی منور شہر، منور شہر، نور والا شہر۔ نمبر 4، رجل طویل، لمبا مرد، لمبا آدمی۔ یہاں پہ رجل موصوف ہے، طویل اس کی صفت ہے۔ کتب مفیدۃ، یہاں پہ کتب موصوف ہے اور مفیدۃ اس کی صفت ہے، یعنی مفید کتابیں، فائدہ مند کتابیں۔ نمبر 6، رجلانی عالمانی، 2 عالم مرد۔ یہاں پہ رجلانی موصوف اور عالمانی صفت ہے۔ نمبر 7، رجال عالمون، بہت سارے عالم مرد۔ یہاں پہ رجال موصوف ہے اور عالمون اس کی صفت ہے۔ نمبر 8، بابانی مفتوحانی، کھلے ہوئے 2 دروازے، 2 کھلے ہوئے دروازے۔ یہاں پہ بابانی یہ موصوف ہے اور مفتوحانی یہ اس کی صفت ہے۔ نمبر 9، الرجل المسلم، مسلمان مرد، مسلمان آدمی۔ یہاں پہ الرجل موصوف، المسلم اس کی صفت ہے۔ نمبر 10، غرفۃ واسعۃ، اس مثال میں غرفۃ موصوف ہے، واسعۃ اس کی صفت ہے، یعنی وسیع گھر، وسیع کمرہ، کشادہ کمرہ۔ نمبر 11،